اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کو لے کر۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ بحمداللہ ناظرین، یہ سفر بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے دیے گئے نمبر پر آپ اپنے وائس میسیجز کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے ہم آغا کی خدمت میں سوالوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اور ان کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ان کا سوال یہ ہے کہ ڈو وی نیڈ ٹیک باتھ ایوری ٹائم آفٹر یوزنگ ویسٹرن اسٹائل؟ یعنی جو ویسٹرن اسٹائل کے تمام یورینل یا پاٹ ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد، یا تو پہلی چیز تو یہ کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کیسا ہے، دوسرا اگر اس پہ پیشاب یا اس کو یوز کرنے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، غسل کے واجب ہونے کے شرائط بالکل معلوم ہیں، اس کے بنا یعنی جب تک وہ چیزیں محقق نہ ہوں غسل واجب نہیں ہوگا۔ یعنی انسان یا جنابت کی وجہ سے غسل اس پہ واجب ہوگا، اب چاہے وہ ازدواجی تعلقات کی وجہ سے ہو یا مثال کے طور پر انسان محتلم ہو جائے رات میں سوتے میں یا جاگتے میں، تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ خواتین کے اپنے مسائل ہیں، اس کے غسل ہیں، یا انسان قسم کھا لے کہ غسل کرے گا، نظر کر لے غسل کرے گا، عہد کر لے غسل کرے گا، یہ غسل ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس کو انجام نہ دے تو ظاہر اس کے لیے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ غسل یا مستحب ہے یا انسان اپنی نظافت کے لیے غسل کرنا چاہے تو اپنے آپ میں مستحب رہتا ہے۔ نماز کے لیے غسل انہی صورتوں میں واجب ہوتا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ رہی بات اب ان کے سوال کی، اصل میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ ویسٹرن پاٹ کے اوپر بیٹھ گئے، کموڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ بیٹھ گئے تو ان کا جسم نجس ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جب تک وہ حصہ جس پہ بیٹھا جا رہا ہے اگر اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہے، اور آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس میں نجاست لگی ہے، جو کہ عام طور سے نہیں لگی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو اس پر بیٹھنے سے آپ کا جسم نجس نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر اس پہ کوئی نجاست تھی یا آپ کی کوئی نجاست جسم پہ آپ کے لگ گئی، اچھل کے لگ گئی، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ حصہ پیر کا کوئی حصہ نجس ہو گیا یا بدن کا کوئی حصہ نجس ہو گیا، تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ہی حصے کو پانی سے دھو لینا کافی ہے۔ مثال کے طور پر بیٹھنے کی وجہ سے اگر انسان کے بیٹھنے والے حصے کے اوپر یا رانوں کے اوپر اس کو لگتا ہے کہ نجس ہو گیا ہے، اتنے حصے کو اگر وہ دھو لیتا ہے تو کافی ہے۔ البتہ کوشش یہ کریں کہ ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے، ورنہ ہر بار آپ کو یہ پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ نجاست میں خصوصاً بیت الخلاء میں قانون یہ ہے کہ جب تک آپ کو 100% شیور نہ ہو کہ جو چیز اچھل کر میرے بدن پر لگی ہے وہ عین نجاست ہے، اس کے اندر ملی ہوئی ہے، تب تک وہ چیز نجس نہیں ہے۔ حتیٰ مثال کے طور کے اوپر آپ دست لیتے ہوئے بھی پانی آپ کے بدن میں لگ رہا ہے تو وہ پانی اپنے آپ میں پاک ہے، کیونکہ وہ پانی 100% جب تک آپ کو یقین ہو کہ اس پانی میں پیشاب کے یا مثال کے طور پر کھانے کے قطرات یا ذرات ہیں، تب تک وہ نجس کے حکم میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا ویسٹرن پاٹس کو اگر کموڈ سے کوئی استعمال کر رہا ہے، ہاں رہی بات کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی، یہ اپنے آپ میں ممانعت ہے اور بہت سخت ممانعت ہے، لیکن اس کو کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قطرات اس کے کسی بدن کے کسی حصے پہ گر گئے یا لباس پہ گر گئے تو ٹھیک ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوگا، اس کو اتنے ہی حصے کو پاک کر لینا کافی ہے، نماز اسی میں پڑھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ آغا۔ کیونکہ یورینل پاٹ جو آج کل دیکھا ہے اپنے بنائے ویسٹرن اسٹائل میں، وہ لوگ کھڑے ہو کر ہی پیشاب اس میں کیا جا سکتا ہے، تب اس کے لیے کس طرح کا، مطلب اگر کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح سے پیشاب یا ابدست کرے تو کس طرح سے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے، یعنی کسی اور جگہ نہیں جا سکتا ہے، کوئی اور عام طور سے جیسے اس طرح کی جو جگہیں بنی ہوتی ہیں اس کے اندر انسان کے لیے دوسرا حصہ بھی بنا ہوتا ہے، صرف یورین کے لیے مثلا نہیں بنایا ہے انہوں نے حصہ، اور دوسرے کیا نام ہے، اگر انسان کو پیخانہ کرنا ہو تو اس کے لیے رومز بنے ہوتے ہیں، یعنی الگ ایک ٹوائلٹ بنا ہوتا ہے، تو وہیں چلا جائے، ورنہ اس کو صرف پیشاب کرنا ہے لیکن وہیں جائے تاکہ وہ اپنے صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو اس نے ایک مکروہ کام انجام
دیا ہے، شدت کراہیت جس میں بہت شدید کراہیت وہ انجام دیا ہے، لیکن اس کے اوپر نجاست کا حکم نہیں آئے گا مگر یہ قطرات اس کے گر جائیں اس کے اوپر. ہاں لیکن اس کو پانی لینا ضروری ہے، بغیر پانی کے پیشاب سے پاک نہیں ہو سکتے. وہاں پیخانے کے مقام پر مٹی اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے، ڈھیلے سے بھی انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، لیکن پیشاب صرف پانی سے ہی پاک ہوتا ہے. اگر وہاں پانی موجود نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جب نماز پڑھنا اس کو ہو تو پھر اسے اپنے اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا، تبھی یہ نماز پڑھ سکے گا. جزاک اللہ. اگر اسی سے ایک اور سوال جڑتا ہے یہ کہ اگر کوئی قطرات اور بالکل عین نجاست وہ ہے، جیسے پیشاب کا ایک کوئی چھینٹے جو ہے کپڑے پہ آ جانا اور بہت چھوٹی سی جگہ پہ ہے، تو کیا اس کو پاک کرنا ضروری ہے نماز سے قبل؟ ایک قطرہ بھی اگر ہو، حتیٰ قطرے سے بھی کم مقدار میں بھی ہو، اگر پیشاب یا پیخانے کا ایک قطرہ بھی انسان کے لباس پر یا انسان کے بدن پر موجود ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز صحیح نہیں. صرف خون کے مسئلے میں یہ حکم ہے کہ اگر خون ایک انگوٹھے کے پور یا انگلی کے پور سے کم ہو مقدار میں، یعنی چھوٹا سا خون کا ایک دھبا ہے یا چھوٹا سا خون گرا ہے آ کے ایک ڈاٹ ہے، ایک ڈراپ ہے، تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یا مثال کے طور پر انسان کے زخم ہو اور وہ بینڈیج کے باہر بار بار خون نکل رہا ہو، یعنی زخم ہے انسان کے بدن پر اور اس سے خون بار بار باہر آ جاتا ہے یا خون رک نہیں رہا ہے، تو ایک الگ حکم ہے. وَإِلَّا انسان اسی طرح سے نماز پڑھے گا. وَإِلَّا اگر انسان کے جسم میں خون ہے اور اس کو روکا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے، تو پہلے صاف کرے گا، پھر وضو کرے گا، پھر نماز پڑھے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. It is allowed to offer salat without wearing undergarments, especially the ladies. تو پہلے بھی یہ کیا گیا کہ جس طرح سے میل بھی یعنی مرد حضرات بھی جو ویسا والا گاؤن پہنتے ہیں تو اس میں کیا انڈر ویئر پہننا ضروری ہوتا ہے نماز؟ نہیں، انڈر ویئرس کو، انڈر گارمنٹس کو پہننا نہ مرد کے لیے ضروری ہے نہ خواتین کے لیے ضروری ہے. اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو اگر ناف سے لے کر وہ گھٹنے تک کو چھپائے ہوئے ہے، ولو کسی چیز سے چھپائے ہو، ولو وہ مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں تہمد ہوتی ہے، لنگی ہوتی ہے، تو تولیہ مثال کے طور پہ بڑے والے تولیہ آتے ہیں. حج میں احرام میں ہم ایسی تولیہ پہنتے ہیں، اس میں تو کوئی انڈر گارمنٹ پہنا بھی نہیں جا سکتا، تو حالت احرام میں کیا لوگ نماز ایسے ہی پڑھ لیں تو یا نماز اس کی غلط ہے؟ کہ نہیں، نماز بالکل صحیح ہے. ہدف انڈر گارمنٹس پہننا نہیں ہے، ہدف ہے شرمگاہ کو چھپانا، اور حالت نماز میں مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کو چھپانا ضروری ہے. خاتون کے لیے پورے بدن کو چھپانا ضروری ہے. اب وہ چاہے لباس کے ذریعے سے چھپائے، چاہے چادر کے ذریعے سے چھپائے، چاہے مثال کے طور پر کسی اور اوور کوٹ کے ذریعے سے چھپائے، کسی طرح سے بھی اپنے جسم کو چھپائے نماز کے لیے اور باہر ملے عام میں آنے کے لیے، اس کی نماز اس میں صحیح رہے. انڈر گارمنٹس کوئی خاص تاکید نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کبھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی پر وحی نازل ہوئی ہے یا اللہ کے کلام میں سے کوئی کلام آیا ہو؟ سید مہدی عباس سوال کرتے ہیں. وحی مخصوص ہے، یعنی جس عنوان میں وحی کی بات ہو رہی ہے یہ مخصوص ہے پیغمبروں سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. لہٰذا کسی بھی امام کے اوپر، کسی بھی امامیہ کا یہ دعویٰ نہیں، حتیٰ ائمہ علیہ السلام کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. لہٰذا البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ علی وحی سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، صرف یہ کہ وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ علی ولی ہے اور میں نبی ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وحی آپ پر نازل ہوگی. وحی ایک خاص میسج ہے، خاص کوڈ ہے جو صرف انبیاء کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور ائمہ ہمارے نقیب ہیں، خلیفہ ہیں، نبوت کے بعد کے مسائل کے لیے ذمہ دار ہیں، لہٰذا ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی. لیکن فرشتوں کا نزول ممکن ہے، ہوتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے شب قدر فرشتے جو امور کو، سال بھر کے امور کو لے کر آتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، قضاء و قدر الہی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت کے سامنے پیش ہوتی ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے. لیکن وہ الگ چیز ہے اور وحی کا نازل ہونا الگ چیز ہے، اور وحی کا اب کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اب کوئی وحی حاصل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لہٰذا ائمہ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. جزاک اللہ. اگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم تمام چیزیں بیان کرتے ہیں تو دشمن کہیں نہ کہیں سے ہم پر بھی حربے اور اس طرح کی غلط روایت تھوپتا ہے. مثلا ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع میں یہ ان کے ایمان میں داخل ہے کہ استغفر اللہ، یہ ان کا دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غلط طریقے سے جناب جبرائیل رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے اور آنا علی کے پاس تھا. ایسی نہ تو کوئی روایت ہے، یہ تو یقین ہے، لیکن اس کا جواب کس طرح سے دیا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اول تو بہتان ہے
اور امامیہ میں کسی عالم نے اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ ہی ہم نے کسی کتاب میں، کسی روایت میں، کسی بیان میں اس چیز کا اعتراف کیا ہو یا لکھا ہو۔ ہمارا یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے منتخب نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہ تمام ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور امیر المومنین السلام آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس پر بھی ہمیں کسی سے کوئی، یعنی اس پہ بھی کسی قسم کا نہ شرم ہے، نہ کوئی تعمل ہے یا کسی قسم کا تکلف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم آخری نبی ہیں اور امیر المومنین ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ اس طرح یہ قرآن کے سلسلے میں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، یا شیعوں کی مثال کے طور پر جبرائیل نے علیہ باللہ خیانت کی ہے، یہ سارے وہ الزامات ہیں جو دشمن اپنے جوانوں کو دور کرنے کے لیے، حق سے دور کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کی، دشمن اپنے جوانوں کو یہ چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے جوانوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ اگر وہ ہمارے جوانوں کے نزدیک آئیں گے اور تعلیمات اہل بیت سے آشنا ہوں گے تو ان کو اپنے آپ حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی، اور خوبصورتی ان کو ظاہر ہے کلام امام میں دکھائی دے گی۔ لہٰذا ایک پروپیگنڈے کے طور پہ یہ کام کیا جاتا ہے، وإلا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہوتی اس کی کوئی بھی حقیقت علیہ باللہ تو ظاہر ہے کہ ائمہ بیان کرتے یا ہمارے علماء بیان کرتے، لیکن ہم ہر نماز میں رسول اکرم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں، اور ہر تشہد میں یہ گواہی دے کر اور ہر اذان میں یہ گواہی دے کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم رسول کو آخری نبی مانتے ہیں اور امیر المومنین کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ محفلوں میں کردار معصومین علیہ السلام کو ادا کرنا، جیسے کسی عورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام علی علیہ السلام بننے، کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی کسی عورت کو نبی پہ پلے کرنا ٹھیک صحیح ہے؟ نہیں، اس چیز سے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر عورتوں کی محفل ہو رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ مرد نہیں جا سکتے، عورتوں کی محفل ہے، تو اس میں اس طرح سے رسول کے اقوال کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ کوئی خاتون رسول کی جیسے بننے کی کوشش کرے یا جس کو شبیہ سازی کہتے ہیں اس طرح کرنے کی کوشش کرے، یہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا۔ ہاں، لیکن بعض علاقوں میں جیسے کہ ایران میں، عراق میں اور کچھ علاقوں میں شبیہ سازی ہوتی ہے، جس میں ائمہ یا مثلا کربلا کے کردار یا کربلا کی جنگ یا دیگر کرداروں کو پیش کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں علماء کی تاکید یہ ہے کہ جس علاقے میں رائج ہو وہیں یہ عمل ہو، کہیں دوسری جگہ جدید جگہ رائج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً جہاں اس کا رواج نہیں ہوا تو بالکل ہی نہیں۔ اور جن لوگوں کا انتخاب کیا جائے ان کو بہت متدین افراد، خوبصورت افراد، خوش اخلاق افراد جو سال بھر لوگوں کی نظر میں محترم ہیں، انہی افراد میں سے یہ کام انجام دیا، یا پھر چہرے کو بالکل ڈھانک کر یہ کام کیا جائے، کیونکہ یہ کام اپنے آپ میں ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک شبیہ بنا دے جو حضرت کی شبیہ نہ ہو، لہٰذا اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پروگرام میں پروسیشن میں خاص طور سے اگر ہم کربلا معلیٰ کی بات کریں یا مختلف اور بھی پروگرام ایران میں، تو فوٹو لے کے لوگ نکلتے ہیں جس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ مولا عباس کا فوٹو ہے، یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فوٹو ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا فوٹو ہے۔ تو اس طرح کی فوٹوگرافی یا فوٹو بنانا کیا جائز ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی شکل بنانا یا ان کی خیالی شکل بنانا اپنے آپ میں عمل صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور علماء نے بہت تاکید کی ہے کہ اس طرح کی تصاویر کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس نے غلط کام انجام دیا ہے اور علماء کی بات سے روگردانی کی ہے، لہٰذا انسان کو خیال رکھے۔ اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں جیسے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جو اس فرہنگ سے بالکل دور ہیں، ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت کی تصویر نہیں ہے، یہ ایک تخیل ہے، کسی شخص سے ملتی جلتی کوئی تصویر جو تخلیق کار کے ذہن میں آئی اور حضرت کے اوصاف سن کے اس نے بنا دی، ورنہ یہ حضرت کی تصویر نہیں ہے، اور جہاں تک ممکن ہے اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم، یہ زیغم بھجانی ہے راجورلا گجرات سے۔ میرا سوال یہ ہے حضرت کہ امام علی علیہ السلام کا نکاح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کس نے پڑھایا، اور بیوی زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر میں کیا کیا دیا گیا، یہ تفصیل سے بتا دیجیے۔ دیکھیے، امیر المومنین علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام کا عقد اصل میں خداوند عالم نے جاری کیا، یعنی آسمان میں جاری کیا گیا ہے یہ عقد، اور بعد میں رسول کو حکم دیا کہ آپ بھی دنیا میں جاری کر دیجئے، اور اس عقد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جاری کیا، اور ان دونوں کے درمیان اس عقد ازدواج کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم
کر دیا۔ اور رہی بات مہر کی، تو جو مشہور روایات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو مہر فاطمی یا مہر سنہ دیا گیا، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرع، جو راز روایات میں کہ اپنی زرع کو فروخت کیا، اور تقریباً 500 درہم، جو 500 چاندی کے سکے ہوتے ہیں، اور تقریباً سکوں کا گرامز میں جو حساب کیا گیا ہے وہ تقریباً 1.25 کلو چاندی بنے گی، یعنی 1.25 کلو چاندی، یعنی 1250 گرام سلور، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تاسی کرتے ہوئے مہر فاطمی یا مہر سنہ بھی جسے کہا جاتا ہے وہ اپنی شادیوں میں برکت کے لیے رکھے، تو اسے یہی حساب کرنا چاہیے کہ 1 کلو 250 گرام چاندی کی اس دن جو قیمت ہو وہی مہر قرار پائے گا، یا تو چاندی دے خرید کے، یا اس کی قیمت اگر ادا کرنا چاہے تو آج کی ڈیٹ میں چاندی کی جو قیمت ہے وہ اسے ادا کرنی چاہیے، اگر وہ مہر السنہ کی بات کر رہا ہے، وہ اللہ اپنے حساب سے کوئی مہر دینا چاہ رہا ہے تو الگ بحث ہے۔ تو یہی چیزیں مہر میں، یہ چیز طے ہوئی تھی مہر میں، اسی پہ زرع بیچی گئی، اور وہ پیسے لا کر امیر المومنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیے۔ آپ نے اس میں سے آدھے پیسے اپنے پاس رکھ کے شادی کے سامان میں خرچ کیے، اور اکثر سامان جو جناب ابو ذر اور جناب دیگر افراد نے خریدا اکثر مٹی کا سامان تھا، جس میں کچھ کوزے تھے، کچھ ایسے برتن تھے جس میں کھانا پکایا جائے اور کھلایا جائے، اسی طرح ایک کھال تھی، ایک چھال تھی جس کے اوپر تکیے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، بستر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ سارے سامان جناب رسول اکرم کے سامنے رکھے گئے اور رسول اکرم نے اس پورے جہیز کو دیکھا جو اپنی بیٹی کے لیے وہ دے رہے تھے، جو ملکۃ العرب کی بیٹی تھی، تو اس میں اکثر سامان مٹی کے تھے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، خدا اس گھر کو برکت عطا فرما کہ جس میں آدھے سے زیادہ سامان مٹی کے ہیں۔ لہٰذا رسول جو سردار ہیں تمام انبیاء کے، اور جناب زہرا جو اس سردار کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی ایک مثال رکھی دنیا کے سامنے کہ سادہ ترین انداز میں شادی کو انجام دیا، تاکہ مسلمان کبھی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ آج جو ہم اپنی شادیوں میں چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بالکل خلاف ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین اور جناب رسول کی سنت۔ وقت اللہ آپ کے پاس اگر خدا کا دیا ہوا ہے تب بھی اس کو دیگر بہتر چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تاکہ اگر ضرورت کی کوئی چیز لی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی نمائش کرنا، اس کو پیش کرنا ہے، اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور زیادہ سے زیادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کو ہمارے لیے رول ماڈل بننا چاہیے، ہر طرح سے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یعنی انتخاب کرتے وقت، لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کرتے وقت انسان کو اسی رول ماڈل کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی لڑکے میں کیا دیکھیں، عبادت دیکھے، شجاعت دیکھے، ہمت دیکھے، خدا پرستی دیکھے، ان چیزوں کو اہمیت دینا چاہیے۔ لڑکی میں کیا تلاش کرے، ظاہری خوبصورتی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ولو اہمیت ہے، لیکن ظاہری خوبصورتی زیادہ باطنی خوبصورتی، اخلاق اس کا اچھا ہو، کردار اس کا اچھا ہو، عبادت گزار ہو، تاکہ وہ عبادت میں معاون بن سکے۔ اور اسی طرح سے جو شادی کی دیگر چیزیں ہیں، عقد کا مسئلہ ہے، ولیمے کا مسئلہ ہے، جہیز کے مسائل ہیں، یہ سب کو اسی طرح رکھنے کی ضرورت ہے جیسے جناب زہرا اور امیر المومنین کی شادی میں تھا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اگلا سوال جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ سوال میری جانب سے آغا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغا، کیونکہ جب بھی عقد جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی بات ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات ایک نقطہ جوڑا جاتا ہے کہ یہ ساری شادی کا جو ماحصل تھا وہ پیسے کی دینداری وہ ایک حضرت نے کی تھی جو بہت غنی تھے اور بہت پیسے والے تھے، انہوں نے مدد کی۔ تو یہ جو ایک فقرہ جو کہا جاتا ہے ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تبصرہ ہو جائے تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے سچائی اور حقیقت۔ نہیں، اس میں انہوں نے کوئی مالی مدد نہیں فرمائی تھی، وہ چونکہ تاجر تھے اور نہ بہت بڑے غنی بھی نہیں تھے، انہوں نے جو مال بعد میں بانٹا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو غنی لکھا جانے لگا، وہ مال مسلمانوں کا مال تھا۔ اگر انسان غنی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے جیب سے پیسے بانٹے، اپنی کمائی ہوئے پیسے بانٹے۔ خلافت پہ پہنچنے کے بعد بیت المال مسلمین سے اگر پیسے اپنے خاندان والوں یا رشتہ داروں کو بانٹے جائیں تو وہ غنی نہیں کہلاتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ تاجر تھے لہٰذا ان کے پاس پیسوں کی آمد و رفت و خرید و فروخت ہوتی رہتی تھی۔ امیر المومنین کو اپنی زرع بیچنی تھی، جب زرع بیچنے کی بات ہوئی تو وہ زرع ان صاحب نے خرید لی اور اس کے پیسے تو بیچا، کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے زرع خریدی اور امیر المومنین نے زرع بیچی اور اس پیسے کو مہر قرار دیا گیا۔ تو امیر المومنین نے اپنی ایک چیز بیچ کر اپنی شادی کو انجام دیا تھا اور مہر کو ادا کیا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی مالی مدد کسی شخص سے نہیں لی تھی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جس جائے نماز کا خمس نہیں دیا گیا اس پر نماز ٹھیک ہے یا نہیں؟
دیکھیے خمس کا مسئلہ جہاں تک ہے کہ اگر انسان سال میں خمس نکالتا ہے اور خمس کی اس کی ڈیٹ طے ہے تو پھر وہ جس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ مصلی ہو چاہے وہ لباس ہو. لیکن اگر خمس نہیں نکالتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لباس کے اوپر بھی خمس ہے، اس کی زمین پر بھی خمس ہے، اس کے مکان پر بھی خمس ہے، تو وہ مقروض رہے گا اور خداوند عالم کا قرض رہنے کی وجہ سے اس کی عبادت کے سلسلے میں بعد میں مسئلہ ہو سکتا ہے. لہٰذا علماء تاکید کرتے ہیں کہ جس انسان اگر پوری طرح سے خمس کے مسائل کو صحیح سے نہیں جانتا ہے یا ادا نہیں کر پا رہا ہے یا حساب کتاب نہیں رکھ رہا ہے تو کم سے کم وہ لباس جس میں وہ نماز پڑھتا ہے اس کو مخصوص کر دے اور اس کی قیمت کا خمس نکال دے، تاکہ یقیناً وہ اس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے جس کا خمس ادا ہو چکا ہے. اسی طرح جس جگہ نماز پڑھ اگر اپنے گھر میں ہے تو مثال کے طور پہ گھر کا اس کے اوپر واجب ہے تو نکال دے. مصلی بھی اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے نہیں نکالا ہے تب بھی نماز اپنے آپ میں باطل نہیں ہوگی، لیکن اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کا ثواب پوری طرح سے حاصل ہو، نماز قبول ہو، اس لیے اس کام کو انجام دے دے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا حلال ہے یا حرام؟ ظاہراً اس کا سوال کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ جائز ہے، بالکل اسی طرح جیسے عام چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے ویسے کرپٹو کرنسی بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. اور جہاں تک شیئر مارکیٹ کا مسئلہ ہے، شیئر مارکیٹ میں بھی شرکت کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، سود اور زیان میں ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جن کمپنیز کا شیئر خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں وہ کمپنیز حرام کے معاملات میں مبتلا نہ ہو. مثلا کوئی کمپنی ہے جو صرف شراب بناتی ہے لعاظم باللہ، یا کوئی کمپنی ہے جو صرف مثال کے طور کے اوپر ایسے چیزوں میں ملوث ہے جو شریعن حرام ہے، جن کا خریدنا بیچنا حرام ہے، تو اس کمپنی کے شیئر کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے. باقی جو کمپنیز ہیں اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں. اگر یہ سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا حیض کے وقت درمیان مجامعت کرنے کے ساتھ جو نطفہ ٹھہرتا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حالت حیض میں مجامعت کرنا شرعاً حرام ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کام انجام دیتا ہے تو حیض کی مدت کے لحاظ سے اس کے اوپر کفارہ ہو جائے گا. اور اگر خاتون راضی ہوئی یعنی زوجہ راضی تھی تو مرد کے اوپر بھی کفارہ ہے اور زوجہ کے اوپر بھی کفارہ ہے. لیکن علیاذن باللہ اگر کوئی شخص یہ کام انجام دے اپنی زوجہ کے ساتھ تب بھی وہ نطفہ حرام کا نہیں کہلائے گا، وہ بچہ حلال زادہ ہی رہے گا. لیکن بعض روایات میں اس کی تاکید ہوئی ہے کہ جو بچے حالت حیض میں ٹھہرتے ہیں ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہیں ہو سکتی. لہٰذا مومنین کو اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کسی سے خدا نہ کر دے کام انجام پائے تو اسے اپنا کفارہ بھی ادا کر دینا چاہیے. نماز میں یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ کیا اس سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے؟ حالت نماز میں اگر کوئی انسان ذکر کر رہا ہے تو ذکر سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن یا علی مدد حالت نماز کی کوئی چیز نہیں ہے. حالت نماز میں انسان دعا کر سکتا ہے، انسان امیر المومنین کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے. اگر ہدف امیر المومنین کے وسیلے سے دعا کرنا ہو، الہی بحق علی مثلا کہے دعائے قنوت میں یا سجدے میں یا رکوع میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن خود بعنوان ہے، چونکہ یا علی مدد صدائے استغاثہ ہے، صدائے ندا ہے، اور حالت نماز میں کسی کو پکارنا غیر خدا کو صحیح نہیں ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں امیر المومنین کے وسیلے سے دعا کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الہی بحق علی، پیغمبر اکرم سے روایت میں کہ پیغمبر اکرم سے امیر المومنین کا میرے لیے دعا کیجیے، تو پیغمبر اکرم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر الہی بحق علی اغفر علی، امیر المومنین کے وسیلے سے ہی امیر المومنین کے لیے دعا مانگی. لہٰذا امیر المومنین کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن خود اس طرح سے پکارنے سے انسان کو احتیاطاً یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حکام اسلامی اور کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت تھے آپ سے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوال اور کچھ اور موضوعات لے کر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.